اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 90 ہم پڑھتے ہیں۔ بئس ما، کتنا ہی برا ہے، بئس ما کتنا ہی برا ہے، اشتروا جو خریدا بھی۔ ویسے اشتروا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، بی کا مطلب ہوتا ہے کہ بدلے، یعنی یہاں پہ آتا ہے بیچنے کے مفہوم میں کہ بہی انفسہم اپنے نفسوں کے بدلے، یعنی اپنی جانوں کے بدلے کو کس چیز کے بدلے بیچا انہوں نے۔ با کا مطلب ہوتا ہے کہ بدلے، یعنی یہاں پہ مفہوم ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کسی اپنا ہنر بیچنا یا کوئی بھی چیز بیچنا کتنے پیسوں کے عوض، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے جو اپنی جان بیچی، کس کے بدلے، کتنی ہی بری چیز ہے جس کے بدلے ان لوگوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ کیا این کہ یہ لوگ، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لوگ، ان کا مطلب ہے کہ، کافی کہ، یکفرو کہ یہ انکار کریں، بما انزل اللہ اس چیز کا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کس وجہ سے انکار کریں؟ بغین، سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے۔ اور کس وجہ سے وہ؟ ان کے، ینزل اللہ نے نازل کیا، ینزل اللہ نے نازل کیا، من فضل ہی اپنا فضل، علی ان پر، من یشاء جسے چاہا، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، کہ اللہ جسے چاہتا ہے، کہ اللہ اپنا فضل اس بندے پہ کرتا ہے جس پہ وہ چاہتا ہے۔ فباء پس وہ لوٹے، بغضب غضب لے کے، اللہ غضب غضب پہ غضب لے کے لوٹے۔ وللکافرین اور ان کافرین کے لیے عذاب مہین، توہین آمیز۔ مہین کا مطلب ہوتا ہے اہانت، توہین، ذلت والا۔ توہین کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، رسوائی ہو، ذلت ہو جس میں، تو ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار رکھا گیا ہے۔ تو یہ چیز میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کی تھی۔ اصل میں نا انسانی فطرت ہے، پہلے تو ایک چیز بیان کر دوں، انسانی فطرت ہے کہ بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کی سنی جائے، وہ ڈومینیٹ کرے، اس کی سنی جائے، اور وہ دوسروں کو سننا اس کے لیے بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا دوسروں کو سنے۔ کچھ انسانوں میں یہ چیز زیادہ خصوصیت پائی جاتی ہے، کچھ میں یہ خصوصیت کم پائی جاتی ہے، اور اسی سے پھر آگے جب یہ چیز حد سے بڑھ جائے تو پھر یہ سرکشی، بغاوت، اور اس کو کہتے ہیں تعصب، بھی تعصب ذہن میں ایک جڑ پکڑ لیتا ہے کہ نہیں جی یہ کام نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ تو وہ لوگ بھی، میں نے بتایا تھا کہ یہ انتظار کر رہے تھے ایک نبی آئے اور ان کے ساتھ مل کے یہ لوگ جہاد کریں، لیکن ہوا یہ کہ وہ نبی جو آنا بنی اسرائیل سے تھا وہ آ گیا بنی اسماعیل میں۔ تو اب ان لوگوں کو اس چیز سے چڑ ہو گئی، ان چیز سے نفرت ہو گئی، ایک حسد، ایک بغض، بغین کہتے ہیں، بغض کہہ لو، یہ تعصب پسندی کہہ لو۔ تو اس وجہ سے ان لوگوں نے انکار کر دیا، اس نبی کا ہی انکار کر دیا بھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ نبی کس قوم سے آیا؟ اصل چیز ہے آخرت، اصل چیز ہے جنت یا جہنم سے بچنا۔ جب تمہیں یہ چیز کہیں سے بھی مل رہی ہے تو تم لے لو، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو نہیں مانا، بلکہ انہیں پتہ چل گیا تھا یہ چیز۔ یہ ام المؤمنین حضرت صفیہ ہیں غالباً، جو ایک یہودی عالم کی بیٹی تھی۔ تو ایک دفعہ یہی ہوا ہے کہ بھی ان کے ابو مل کے آئے نبی سے، تو وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، وہ کوئی لوگ مرد وغیرہ، تو انہوں نے سنا کہ وہ پوچھ رہے تھے ایک دوسرے سے کہ بھی یہ واقعی اصل نبی ہیں، وہی نبی ہیں؟ تو اس کے ان کے جو ابو تھے، جو عالم تھے، یہودی عالم، انہوں نے اقرار کیا ہاں بھی یہ وہی نبی ہیں، لیکن میں ان پہ ایمان نہیں لاؤں گا ساری زندگی۔ تو یعنی یہ حالات ہیں، ان کو سمجھ میں آ گئی تھی، وہ عرف ہوا ہے نا، ابھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ انہوں نے پہچان لیا تھا۔ اب بھی وہی چیز ہے کہ انہوں نے بغاوت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے ان کا بات نہیں مانی، تو یہ اللہ کا غضب پہ غضب لے کے لوٹے۔ اب اس کو ہمارے معاشرے میں کیسے فٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیزیں، اور میں نے یہ چیزیں بہت غور کر کے دیکھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو فرقے بنے ہوئے ہیں نا، یہ ایک دوسرے کی ضد میں بنے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کچھ چیزیں ایک فرقے میں اچھی ہیں، کچھ دوسرے فرقے میں اچھی ہیں، لیکن یہ فرقے جو بنے ہیں یہ ایک دوسرے کے ضد میں بنے ہیں۔ یعنی اگر ایک بندہ، ایک فرقہ کام مطلب صحیح بھی کر رہا ہے نا، تو اس کی ضد میں الٹا کام کرنا ہے، چاہے آپ وہ کام غلط ہی کیوں نہ کر رہے ہو، چاہے اگلے کے دلائل مضبوط ہی کتنے نہ ہو، نہیں وہ کام کرنا، اور وہ اس کی ضد میں، حسد میں آ کے جناب کیا کہتے ہیں، وہ اس سے الٹ کرنا ہے، چاہے خود گناہ کر لو۔ اور اکثر لوگ تو ایسے ہیں جب ان کے سامنے شرک یا اس طرح کی چیزوں میں جو پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جب قرآن کے واضح دلائل رکھے جاتے ہیں تو اس کے باوجود انہیں وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ عام لوگوں کی تو میں بات نہیں کر رہا، جو عالم لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات پیش کی جائیں، قرآن پاک سنایا جائے، اور وہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کر دیں، اسی کس وجہ سے؟ بغیم بینہم، بغین اس بغاوت کی وجہ سے، آپس میں ایک دوسرے سے بغض کی وجہ سے۔
تو یہ کام ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ بھی ایک دوسرے سے حق کی مطلب اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے اناد اور فساد کی وجہ سے یہ لوگ اگلے کی بات نہیں مانتے، چاہے دلائل کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فباء بغضب علی غضب، وہ لوٹتے ہیں غضب پہ غضب لے کے، ایک ہوتا ہے غضب کے ساتھ اور ایک ہوتا ہے غضب کے اوپر بھی غضب، غضب پہ غضب لے کے، یعنی اتنا زیادہ غضب۔ اور ان کافروں کے لیے ایک توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کر دوں، کتنی ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، کہ انہوں نے اس چیز کا انکار کیا جو اللہ نے نازل کیا بغض کی وجہ سے، اور بغض اس وجہ سے کہ اللہ جس پر اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ پس یہ لوگ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 90، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔